آہ، جو میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ اشفاق صاحب کی محنتیں ہیں اور استقامت، اور ہم نے یہی محسوس کیا کہ ان کے لیے بہت زیادہ ہم کر رہے ہیں، 2 2 دن ہمارے چلتے تھے، تو یہ پھر ہم نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ اس کو ایک دن کر لیں، اور جو افراد گرامر وغیرہ میں انٹرسٹڈ ہیں وہ 15 منٹ لے سکتے ہیں پروگرام کے بعد، تو یہ پروگرام 1 گھنٹہ اور 15 منٹ پہ محیط ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور مسئلہ اصل میں ہر کام کا یہ ہے کہ جب تک استقامت نہیں ہوتی تو وہ کام کا حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ ایک زبان کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو بہت پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل میں اور معینہ مل کے دونوں آفس میں آدھا گھنٹہ ہم پریکٹس کرتے ہیں، اور تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی وہ جب تک کہ پریکٹس اچھی نہیں ہوگی تو ہم وہ بولیے کہ بولنے کا جو پرویس ہے، یا اس کا جو آپ بولیے کہ قوت ہے، وہ ہم ڈیولپ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ میرا خیال بہت ضروری ہے کہ ہم پریکٹس ضرور کریں، پریکٹس کے بغیر ہم اگلے اس میں آئیں گے۔ پریکٹس سے ہوتا کیا ہے؟ پریکٹس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ لفظ جب بار بار گونجتا ہے، بار بار جو ہے آپ کے کان سے جاتا ہے جب آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ورڈ جو ہے وہ پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں آ گیا، ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں اور پھر ہم جو ہے اس کو ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ 2 4 دن آپ چھوڑ کے پھر آپ اس پہ جائیے تو وہ کافی حد تک جو ہے وہ ہماری یادداشت سے محو ہو جاتا ہے۔ یہ میرا ایکسپیرینس۔ تو زبان اصل میں پریکٹس ہے، اور چونکہ ہم ہفتے میں ایک ہی دن کر رہے ہیں، سوسائٹی فار دا پروموشن آف عربک، جہاں سے میں نے عربی کا کورس کیا تھا اور بہت ہی افیکٹو تھا ان کا کورس، یہ میں 1982 کی بات کر رہا ہوں، ابھی بھی میں نے دیکھا کہ 2 3 دن پہلے تو وہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ وہ ہفتے میں ہمیں 3 کلاس کراتے تھے، اور ہر کلاس جو ہے 2 گھنٹے کی ہوتی تھی، ہفتے میں ہم 6 گھنٹے کرتے تھے، اور واقعی یعنی 3 مہینے کے اندر جو ہے اچھی خاصی عربی سے شناسائی ہو جاتی تھی۔ اور پھر وہ ان کا ایڈوانسڈ کورس تھا 3 مہینے، انہیں ٹوٹل 6 مہینے، اور میں نے دیکھا کہ 6 مہینے کے بعد لوگ جو ہیں بڑی کمفرٹیبلی عربک بول رہے ہوتے تھے۔ انہوں نے ایک کلب بھی بنایا ہوا تھا، تو وہ ادارہ جو تھا وہ کراچی میں تھا، ایک خاص لوکیشن میں، نرسری ایک علاقہ ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ لوگ جمع ہوتے تھے اور عربی میں گفتگو کرتے تھے۔ تو میرا اپنا جو ہم نے یہاں پہ طریقہ کار اپنایا ہے وہ اپنایا ہے جو کہ ہم دیکھتے کہ ایک بچہ اپناتا ہے، جو ایک نیچرل طریقہ کار ہے کہ ہم بولنا پہلے سیکھیں، اور پھر جب ہمیں بولنے پہ جو ہے تھوڑا کانفیڈنس آ جائے، دین وی کین گو انٹو گرامر اینڈ ادر فیلڈز آف عربک۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب تک کہ ہمیں بولنے پہ معمہ نہیں ہوتا، ہمیں جب تک اس پہ جو ہے درس حاصل نہیں ہوتی، تو ہم آگے بڑھتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، اور خدا نہ کرے اگر ہم ڈائریکٹ گرامر میں پڑ گئے ہیں تو آپ کو ایسے لاکھوں لوگ مل جائیں گے جنہوں نے گرامر کے تھرو یہاں کوشش کی ہے، لیکن آپ کو وہ عربک بولتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ یہی جو ہے ہمارے مدرس گاہوں میں، مدارس میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ گرامر پہ بہت زیادہ زور ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ عربی بول پاتے ہوں۔ اور مجھے بہت اچھا ایکسپیرینس تو نہیں ہے، شاید آپ لوگوں کو ہو، کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ قرآن سے ڈائریکٹ کوئی چیز اخذ کر سکتے ہیں، یا ان کا طریقہ کار ہے وہ نارملی تفاسیر ہی کا سہارا، تفاسیر کا سہارا لیتے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے، اور انشاءاللہ مجھے اللہ پہ کامل یقین ہے، ایک تو ہم ایک نئے طریقہ کار کی بنا ڈال رہے ہیں عربی کے لحاظ سے، اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ بچہ چونکہ سب سے ایفیشینٹ لرنر ہوتا ہے، اور زبان جس طرح وہ پریکٹس کرتا ہے اور جس طرح وہ اپنی کنورسیشن ڈیولپ کرتا ہے، اگر وہی ہم طریقہ استعمال کریں تو وہ ہمارے لیے زیادہ آسان ہوگا بنسبت
اس لیے کہ آج تک میں نے دیکھا جو لوگ گرامر میں گھسے ہیں، میں نے ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو کہ عربی اچھی بول پاتے ہوں، لیکن عموماً میں نے ایسے لوگ دیکھے پھر وہ بیک آؤٹ کر گئے پریشانی کی حالت میں. تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں استقامت بھی بڑھتے، اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ لوگ کم ہو رہے ہیں، بس لوگ ہیں کہ جو بھی ہیں وہ تھوڑی استقامت دکھائیں. انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ رمضان، ہم نے سوچا ہے کہ رمضان گزر جائے، اس میں ہم نارمل یہی طریقہ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم ایک کنورسیشن کلب بنا دیں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ وہ واٹس ایپ میں بھی ہو، واٹس ایپ میں جو میسیجنگ کریں وہ بھی ہم عربی کے ذریعے کریں، اور اسی طرح جو ہم یہاں پہ کنورسیشن کریں اس کلب میں آ کے وہ بھی عربی کریں، کہ ساتھ ساتھ کتابی پڑھتے رہیں گے، اور ہماری کنورسیشن کی پریکٹس بھی انشاءاللہ جو ہے چلتی رہے گی. اب باقی تو آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کیا طریقہ اپنانا چاہیں گے، لیکن میرے نزدیک چونکہ ایک بچہ جو ہے سب سے زیادہ ایفیشینٹ لرنر ہوتا ہے اور بہترین طریقے سے وہ چیزوں کو سیکھتا ہے، اللہ کی طرف سے پروگرامڈ ہوتا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم وہ طریقہ اپنائیں گے تو ہمارے لیے زیادہ کنوینئنٹ ہوگا، اس لیے کہ جب تک کہ ہمیں بولنے کی ہچکچاہٹ نہیں جائے گی. ہم عربی سے ہمیشہ ابھی بھی، یعنی میں قرآن پڑھتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں، لیکن بولتے ہوئے جو ہے میں ہچکچاتا ہوں. اور یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس پریکٹس کے بعد ہماری جب کنورسیشن ڈیولپ ہوگی تو پھر اللہ سے امید ہے کہ دوسری چیزوں کا بھی، گرامر کا راستہ بھی کھلے گا، اور ہم پھر الگ الگ پروگرامز بنا سکتے ہیں اپنی عربی کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہماری محنتوں کو قبول کرے. اشفاق بھائی کی اللہ جو ہے ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بہت استقامت دی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ہے. ہم ان کو پریشان بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کو اجر عظیم عطا کرے. جاوید بھائی آپ کے پاس. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اچھی تاکید کی پریکٹس کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب جو ہے وہ پریکٹس کو اپنا معمول بنائیں، تاکہ ہم جو ہے وہ جو سفر ہے اس کو ہم جلد از جلد جو ہے وہ کامیابی سے مکمل کر سکیں. اشفاق صاحب، اب آپ جو ہے وہ شیئر کر کے اپنا آج کا سبق شروع کریں پلیز. جی السلام علیکم ایوری باڈی. ویلکم ٹو اوور 1 فیبرری 10 رجب 1444 کا لیسن الحمدللہ. تو ڈاکٹر صاحب جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. آپ نے بہت اچھی باتیں ہمیں سمجھائی ہیں. جزاک اللہ خیر. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی صحت اور تندرستی دے، اسی طرح ہماری معاونت کرتے رہے انشاءاللہ. تو میں ابھی اسکرین شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ. اسکرین آ رہی نظر سب کو؟ جی ہاں، نظر آ رہا اشفاق صاحب ہم دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی، چلیے. یہ ہمارا جو آج کا لیسن ہے، اس جو پچھلا لیسن ہے اس کے بارے میں کسی کا کوئی سوال ہے تو مختصراً اگر کوئی کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھے، ورنہ پھر بعد میں جو سوال ایک ساتھ میں ہم سوال لے لیں گے سب سے، اور ان کی انپٹ بھی لے لیں گے انشاءاللہ. تو ہے آپ جاوید صاحب آپ دیکھیے گا اگر آپ کو پارٹیسپینٹس کے ہینڈ ریز وغیرہ نظر آئے، کیونکہ میری پوری اسکرین ابھی میں اس پہ لے لوں گا تو پھر آپ یہ چھوٹا ہو جاتا ہے پھر جو جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کسی کا ہینڈ ریز ہے؟ نہیں ابھی تو نہیں ہے کسی کا ہینڈ ریز. چلیے پھر ہم انشاءاللہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور بسم السلام اللہ علیکم. الرحمن. سوری، وعلیکم مجھے ایک سوال تھا اشفاق صاحب میرا، کہ یہ پچھلے لیسن میں ایک بات میں کوسچن آنسرز تھے، تو وہ 2-3 مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. یا تو میں الگ سے آپ سے پوچھ لوں یا کلاس میں، کہ وہ ان کا جواب یا ان کا تھوڑا سا کوسچن آخر کے جو 2-3 تھے پچھلے لیسن میں. جی وہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، مگر اس سے پہلے ہم لیسن شروع کرتے ہیں. پھر اگر وہ جن کو آتے ہوں گے نا، وہ پھر اپنی جن کو نہیں سمجھ آئے گی وہ ان کو ہم سمجھا دیتے ہیں، اینڈ پہ لے لیں گے سب سوال ایک ساتھ. جی آپ نوٹ کر ٹھیک کے رکھیے. اور یہ میں نے
लेसन शुरू करने से पहले मैंने सबसे यही दरख्वास्त करनी थी कि जैसे आपको मालूम होगा कि थर्सडे को आप जो है रिवीजन अपने तौर पे किया करेंगे इंशाल्लाह। अपने अपने इलाकों में आप अपने अपने ग्रुप बना लीजिए और खुद जो आपको समझना है वो आप लिख लीजिए कि करें, और उस फिर हम यहाँ उसको सॉल्व कर लिया करेंगे इंशाल्लाह तबारक तआला बित्तौफीक मिन अल्लाह। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का जो लेसन है मैं ये आपसे पढ़ देता हूँ, पहले आप सब इसको अपने तौर पे मैं इसके मानी भी बताता जाऊंगा साथ में ही। तो ये जो मुकालमा है ना अल वारिस वालिस जो है, ये है बहुत ही अच्छा मुकालमा है, और ये हमारा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक मर्द है और एक औरत है और उनके दरमियान ये मुकाबला हो रहा है, सॉरी मुकालमा हो रहा है। तो इसमें हमें काफ़ी मदद मिलेगी कि मेल और फीमेल आपस में कैसे मुकालमा करते हैं। तो अज़ौज जो है वो हस्बैंड को कहते हैं अरबी में, और अज़ौजा जो है वो बीवी को कहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। और इसी से लफ्ज़ आपने सुना होगा ज़वाज, अज़वाजी ज़िंदगी यहाँ से ही निकला है। तो वो जो हस्बैंड है, अज़ौज जो आए हैं, घर आए हैं, तो उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा, बीवी ने वालेकुम अस्सलाम कहा। और इसमें जो बात आपने नोट करनी है वो ये भी है कि हमारी जो इस्लामी तहजीब है उसमें हम किस तरीके से एक दूसरे से पेश आते हैं। तो ये बातें आपने नोट करनी है प्लीज एज वी गो अलोंग। तो अज़ौज कहते हैं कि आना जौ आन जिद्दन। ये जो जॉन है, आप मुझे नहीं इल्म कि आप ये लोग प्रिंट कर लेते हैं या आप वैसे ही स्क्रीन से ही पढ़ते हैं। यहाँ ये प्रिंटिंग एरर है। जौ आन जो है ना, उन्होंने लिखा है जौ आनुन, वो गलत है। इस पर सिर्फ एक दम्मा होना चाहिए, इसको आप करेक्ट कर लें, क्योंकि जिस वजन पर ये है ना वो अफ़आल है और उस पे दो पेश नहीं आ सकते, ये ममनू मिन सर्फ है। तो इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। अना जौआनु जिद्दन, जौआन कहते हैं भूख, भूखे को, मुझे बहुत भूख है। जिद्दन का माना बहुत, मुझे बहुत भूख है। तो ये आप पढ़ भी चुके हैं सूरतुल क्रैश में भी, मिन जूइन व मिन खौफ। तो जौजा कहती है कि उनकी बीवी कहती है कि अल गदाउ अलल माइदा, द फूड अलगदा यानी वो जो उनका गदा टाइम है, लंच टाइम है, वो कह रही है कि अलल माइदा। माइदा का लफ्ज भी आप पढ़ चुके हैं सूरह माइदा, अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई, याद है सबको इंशाल्लाह। तो वो कह रहे हैं कि जो लंच है हमारा वो टेबल के ऊपर है, माइदा का जो डाइनिंग टेबल है इसके ऊपर है। तो फिर वो अज़ौज कह रहे माहाजा, वो देखा उन्होंने, तो माहाजा व्हाट इज दिस, ये क्या है। समाकुन व लहमुन व दजाजुन व रुज़ुन व सलाततुन व फाकिहा हाजा कसीरुन जिद्दन। तो वो कह रहे हैं ये क्या है, यह मछली है, गोश्त है, मुर्गी है, चावल है, सलाद है और फ्रूट भी है, ये तो बहुत ज्यादा है। कसीरुन जिद्दन ये हमने पहले पढ़ा है। तो वो कह रही हैं आगे, ये नई चीज आपके लिए आ रही है, ला ताकुल। वो कह रही हैं ला ताकुल, डोंट ईट, खाइए, खाएं ना, चाहिए कि खाएं ना, इजलिस, बैठ जाइए, मगर खाइए नहीं, ठीक है जी। तो वो अज़ौज कहते हैं कि लिमाज़ा, ये भी आपके लिए एक नया लफ्ज आया है, आपने माज़ा पढ़ा था जिसका माना होता है व्हाट, लिमाज़ा का माना है वाह, लिमाज़ा का माना है वाई। तो वो कह रहे हैं वाई अना जवान, मैं तो भूखा हूं। यहाँ भी ये गलती है, उसको दुरुस्त कर लीजिए। फिर वो ज़ौजा कहती है कि लदाइना दयूफुन,
ہمارے ہمارے ضیف ایک مہمان کو کہتے ہیں، ضیوف زیادہ کو کہتے ہیں. لدینا وی ہیو، ہمارے پاس ہیں، ہمارے ہاں مہمان ہیں. تو یہ اس کی طرف میں آپ کو توجہ دلوا رہا تھا کہ کیسے ہمارا اسلامی کلچر جو ہے اس میں ہم مہمان ہو تو ہم کھانا نہیں کھاتے، ان کے ساتھ کھاتے ہیں. تو یہ لادائنا کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہوا ہے. یہ بھی آپ کو شاید یہ سورۃ المومنین میں ہے، یہ لادائنا کا لفظ آیا ہوا ہے. یہ بھی آپ دیکھ لینا، اگر آپ کو حوالہ چاہیے بعد میں بھی آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ لا تاکل، یہ آپ کے لیے نئی چیز ہے. اس کو میں بعد میں سمجھاتا ہوں، اس کا ابھی آپ مطلب سمجھ لیں. لا تاکل، لا تاکل، اجلس، بیٹھ جائیے. یہ چیزیں آپ کو سمجھانی پڑیں گی. میں پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں. لدینا ضیوف، ہمارے پاس وی ہیو گیسٹس. تو زوج جو ہسبینڈ کہہ رہے ہیں لدینا ضیوفن، ہمارے پاس مہمان ہے، ہمارے ہاں مہمان ہے. من، کون؟ تو بیوی یہ کہہ رہی ہیں کہ والدی و والدتی و اخی، میرے والد، میری والدہ اور میرے بھائی. تو ہسبینڈ بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آئین الضیوف، آئین الضیوف، آئین الضیوف، کہاں ہیں مہمان؟ فی غرفۃ الجلوس. تو وہ کہتی ہیں کہ وہ سٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کو ہم دوبارہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. جو یہ والی چیز ہے نا لا تاکل، اس کو میں آپ کو گرامر اس کی نہیں سمجھاؤں گا. اس کو آپ نے یہ سمجھنا کہ یہ جو لا ہے نا، یہ جو ہم نے پہلے لا پڑھا تھا اس سے مختلف ہے. پہلے ہم پڑھتے تھے نام، جس کے معنی ہے یس، اور لا جس کے معنی ہے نو، ہاں اور نہیں. اور یہاں یہ جو لا ہے یہ مختلف ہے. یہ اس کو یہ کہہ رہا ہے، ایک کمانڈ دے رہا ہے. اچھا، کمانڈ دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے حکمیہ کمانڈ، جس میں ہم جو یہ ہے اجلس، یہ ایک حکمیہ ریکویسٹ ہے، سمجھے، اس کو ریکویسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اور ایک یہ ہے لا تاکل، یہ جو ہے یہ ہے نیگیٹو کمانڈ، ڈونٹ ایٹ. آپ اس کو اتنا ہی یاد رکھنا ہے. اس کو عربی میں یاد کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. اس کو لا الناہیہ کہتے ہیں. اور آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا یہ ہے نیگیٹو کمانڈ، یعنی ایک ہوتی ہے نفی اور ایک ہوتی ہے نہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ نہیں وہ والی ہے، یہ نفی نہیں ہے، یہ روکتی ہے کہ لا تاکل، ایک ڈونٹ ایٹ. اردو میں اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ چاہیے نہ کھائیں. یعنی ایسے ہم اردو میں چونکہ پلائٹلی ہم کہیں گے آپ کو چاہیے کہ آپ نہ کھائیں، لا تاکل. تو اس طریقے سے اس کو سمجھ لیجئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بنتی صرف فعل مضارع میں، یعنی جو ہمارا پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے اس میں ہی بنتی ہے یہ. تو یہ اصل لفظ جو ہے وہ ہے تاکلو. تاکلو کے پہلے جب ہم لا لے آئے تو اس کا جو طریقہ ہے، جو قاعدہ ہے، وہ آپ نوٹ کر لیجئے. جو تاکلو کے لام ہے اس کے اوپر جو دھما ہے اس کو ہم نے ریموو کر دیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے سکون دے دیا ہے. یہ ہے اس کا قاعدہ. میں ریپیٹ کرتا ہوں. تاکلو، آپ کھاتے ہیں. لا تاکل، ڈونٹ ایٹ. تو اس کو ایسا بنانے کے لیے ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، جو قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ مضارعہ کا جو آخری حرف ہے اس کے اوپر جو دمہ ہے اس کو ریموو کر کے اس کے اوپر ہم سکون دے دیتے ہیں. یہ ہے اس کا طریقہ. اور یہ آئے گا، کئی جگہ پر آئے گا آپ کے لیے. قرآن مجید میں آتا ہے بار بار، بہت ہی مشہور ہے، لا تحزن ان اللہ معنا.
لا تحزن یعنی نون کے اوپر سکون آ گیا. لا تحزن, don't have any غم, any sorrow. ان اللہ, بے شک اللہ, معانا, ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بار بار قرآن مجید میں اور بھی اس کے ریفرنس ہیں, وہ اگر آپ کو پوچھنا ہو تو لا تقربوا الفواحش, ایسی کافی جو ہے نا, اس میں آپ کو بار بار قرآن مجید میں یہ کمانڈ آپ کو ملے گی, تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہے اجلس. اجلس جو ہے نا یہ بنا ہے جلسہ سے, یہ ہوگا تجلسو. تجلسو سے یہ اس کا طریقہ ایک علیحدہ ہے, وہ میں آپ کو کبھی پھر ایک مختصر سمجھا دیتا ہوں. اس کا پہلے جو تا ہے سائن آف مضارع اس کو کہتے ہیں, اس کو ریموو کر دیتے ہیں, اور آخری جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر دمہ ریموو کر کے اس کے اوپر سکون دے دیتے ہیں, تو یہ اجلس بن گیا. یہ جو ہے یہ ہے ریکویسٹ, اور یہ جو ہے یہ ہے نیگیٹو کمانڈ یعنی سٹاپ کرنا. اس پہ کسی کا کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں؟ یہ تھوڑا سا ہٹکے ہے, تو اس لیے اب آگے آگے جیسے جیسے ہم جائیں گے نا ایسے ہی یہ تھوڑا تھوڑا ہمارے لیے ہوگا, لیکن ہم انشاءاللہ اس کو آسان کریں گے. کسی کا کوئی ہینڈ ریز ہے اس کو سمجھنے کا؟ آمنہ کا ہینڈ ریز ہے. جی آمنہ, گو ہیڈ. ہاں آمنہ گو. نہیں آواز آ رہی, انمیوٹ نہیں کی. میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو آپ نے قرآن کی جو آیت پڑھی تھی وہ مجھے سمجھ نہیں آیا, اس کا مطلب بتا دیں. لا تحزن, جی. لا کا مطلب ہے ڈونٹ, تحزن کا مطلب ہے آپ غم کریں. حزن کہتے ہیں غم کو. لا تحزن, آپ غم نہ کریں. ان اللہ, بے شک اللہ, معانا, ہمارے ساتھ ہے. سمجھ آ گئی؟ جی. اچھا چلیے. اچھا اس کو میں دوبارہ پڑھ دوں ایک دفعہ پھر, یا آپ نے بریک آؤٹ میں جانا ہے, اس کی پریکٹس کرنی ہے؟ جی میرا خیال میں سوال اس میں لے لیتے ہیں بس, اور پھر پریکٹس میرا خیال ہے اشفاق صاحب پریکٹس پہ چلے جائیں گے, اور پھر آخری میں جمع ہوں گے تو پھر سوال. عالیہ فاروقی صاحبہ کچھ سوال کر رہی ہیں. جی یہ میں آپ کو پھر یہ مفردات جو ہے نا اس کو آپ سمجھ لیجئے. یہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, ضیف کی جمع ضیوف, اور جوان جس کو بھوک لگی ہوئی ہو, عطشان جس کو پیاس لگی ہوئی ہو, کسلان جو لیزی ہو, تو یہ لفظ جو ہے ایسے آئیں گے آپ کے لیے. مائدہ ڈائننگ ٹیبل, سالوتت, ججلسو, یہ دیکھیں ججلسو وہ بیٹھا ہے, زوجہ بیوی ہے, اور یہ آگے میں یہ بتائیے گا کہ مائدہ جو ہے یہ دسترخوان ہوتا ہے یا دسترخوان؟ جی جی جیسے سورہ مائدہ ہے؟ جی یہ یعنی ہمارے یہاں چونکہ زیادہ تر لوگ آج کل ڈائننگ ٹیبل پہ ہی جاتے ہیں, تو انہوں نے بھی ایسے ہی رکھا ہوا ہے, ٹیبل کے اوپر ہی ہے. یہ دیکھیے مائدہ یعنی دسترخوان جو ہے, اصل دسترخوان تو نیچے بیٹھ کر کھانا ہے نا. جی دسترخوان اس کو کہہ سکتے وسلم کی سنت ہے. جی ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ. اجلس کا مطلب ہے بیٹھ جائے, مطلب حکم دے رہے ہیں جیسے اجلس. سیٹ, جی آپ کرسی پہ بھی بیٹھ جائیں گے تو اس کو بھی اجلس کہیں گے. جی ٹھیک. اور ایسے جب آپ سعودی عرب میں جاتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے نا روڈ کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے قف, سٹاپ جی اور سٹینڈ, تو یہ فعل امر ہے. یہ فعل نہیں ہے اور یہ فعل امر ہے. یہ اس میں بس اتنا ہی آپ یاد رکھیں. اس کو بنانے کے میں زیادہ ہم وقت نہیں لگائیں گے کہ کیسے بنانا ہے. جب آپ کا تھوڑا ہو جائے گا نالج جو ہے وہ انشاءاللہ پختہ ہو جائے گا, تو پھر اس کو ہمارے لیے سمجھنا اور بنانا آسان ہو جائے گا. مگر یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, جب بھی آپ قرآن مجید کی کسی آیت کو دیکھیں تو اس میں آپ ضرور اس کے اوپر آپ نے تھوڑا پونڈر کرنا ہے, تو یہ ایکسپینڈ ہوتا جائے گا. یہ ابھی ہم نے جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں یہ ہم
زیادہ تر سنگولر مذکر یعنی واحد مذکر اور واحد مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے. پھر یہ ایکسپینڈ ہو جائے گا، یہ جمع میں جائے گا، جیسے قرآن مجید میں ہی آتا ہے سورہ بقرہ میں ہی وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو یہ چیزیں میں آپ کو صرف ہنٹ دے رہا ہوں تاکہ آپ کا وہ ایک کنیکشن بنے جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. تو اور بھی بہت جگہ پر آتا ہے، سورہ بقرہ میں ہی آتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایسے آپ جب پڑھیں گے تو یہ جو لا ہے نا اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک نیگیٹو کمانڈ کے طور پہ آتی ہے. چلیے جی، ہاں جی سوال کس کا ابھی؟ نہیں، اور سوال کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو مفردات بھی آ گئے ہیں. یہ پھر جو سوال ہیں یہاں پر یہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں، ایزی ہیں، ان کو ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ بعد میں. تو ابھی جو پہلے لیسن کے سوال ہے وہ بعد میں ہی لے لیں یا ابھی آپ نے بریک ڈاؤن میں بریک روم میں جانا ہے؟ میرے خیال میں چونکہ ابھی سبق پڑھ لیا ہے تو بریک آؤٹ روم میں چلے جاتے ہیں. بریک آؤٹ روم جی انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم 25 منٹ کا لگ بھگ یہ ہوگا سیشن ہمارا بریک آؤٹ کا. جی اس کے بعد پھر ہم جمع ہوں گے تو وہ سوالات لے لیں گے پچھلے سیشن کے بھی، اس سیشن کے بھی، اور گرامر وغیرہ جو آپ کو بتانی ہو تو آپ پھر آخری 15 منٹ میں آپ بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے جی. عائشہ اقبال، عائشہ نورین، آپ بریک آؤٹ روم بنا دیں پلیز. السلام علیکم جاوید صاحب، اگر 5 منٹ دیں میں بنا دیتی ہوں. جی جی. آپ کے ساتھ شائلہ ہے آج؟ جی شائلہ ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں، وہ آج ذرا گھر میں نہیں ہے موجود، ان کو ایک کام سے جانا تھا تو انہوں نے معذرت کی ہے جو ہے وہ. جی ان کی 2 غیر حاضریاں لگ گئی. جی میں ان کو پیغام دے دوں گا آپ کا. جی پلیز. تو میں آج میری خواہش تھی کہ آپ دونوں جو تھے نا، آپ ہسبینڈ اور وائف دونوں کرتے. جی موقع اچھا تھا لیکن وہ بہرحال اچھا موقع تھا نا آپ کے لیے. جی. چلیے ابھی کوئی والنٹیئر ہے جو ہاتھ ریز کسی کا؟ جی سر میں کر لوں. عائشہ عالم. عائشہ آپ ایک ڈاکٹر صاحب اپنا ہمارے ساتھ جاوید صاحب ہیں، ان کے ساتھ کیجئے پھر آپ بسم اللہ کر کے. جی سر. تو آپ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انا جوان جدا. کیا آنو کہیں آپ؟ جوان، انا جوان جدا. الغداء علی المائدتی. ما هذا سمك ولحم ودجاج وأرز وسلطة وفاكهة. هذا كثير جدا. لا تأكل اجلس. لماذا؟ أنا جوان. لدينا ضيوف. لدينا ضيوف. من؟ والدي ووالدتي وأخي. أين الضيوف؟ في غرفة الجلوس. وہ سواپ کر لیجیے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. أنا جوعان جدا. الغداء على المائدة. ما هذا سمك ولحم ودجاج وأرز وسلطة وفاكهة. هذا كثير جدا. لا تأكلوا اجلس. لماذا؟ أنا جوعان. لدينا ضيوف. لدينا ضيوف. من؟ والدي ووالدتي وأخي.
आइन दुयूफ फी गुरफतिल जुलूस। माशाल्लाह। सर मेरा तो एक ये क्वेश्चन है, जी जी ये ला ताकुलू हमने पढ़ना है या ला ताकुल? नॉर्मल हालात में जब ला नहीं होगा तो ताकुलू पढ़ेंगे, जी जब ला आएगा तो ये जो सुकून है ये हमें बताता है कि ये इसके साथ ला लगा हुआ है जो कि नेगेटिव कमांड है, तो इसको ला ताकुल पढ़ेंगे। ताकुल पढ़ेंगे, ठीक। हाँ, ला ताकुल, ला तहज़न मैंने पढ़ा था ना आगे कुरान जी मजीद की। तो ऐसे ही ये आपको कुरान मजीद में बहुत जगह पे मिलेगा जी, तो इसको एक दफा समझ लें। ये प्लूरल में भी आएगा, ये डुअल में भी आएगा। तो इजलिस जो है ना, ये फेल अमर है, इजलिस बैठ जाइए, इजलिस। जज़ाकल्लाह। चलिए नेक्स्ट ग्रुप प्लीज। नेक्स्ट 2 पीपल, 2। मैं कर लेती हूँ। शाहीन जी। आबिद ने हैंड रेज किया है और आयशा कर ले। जी आयशा बिस्मिल्लाह। वो देखो कुछ जी नजर आ रही है स्क्रीन? जी आ रही है। तो मैं ज़ौज बन जाऊं? जी। फिर अब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अना जुआनुन जिद्दन। नो किफ स्टॉप। यहाँ पर मैंने जी बताया था कि यहाँ गलती है, ये जो आनुन नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर सिर्फ एक दम्मा होना चाहिए, ये प्रिंटिंग एरर है। ठीक है। अना जुआन जिद्दन, ठीक। जुआनु फिर होगा ना? हाँ जुआनु, इसको अना थोड़ा मेरे जुआनु। पीछे जी जी आयशा इस जी मेरे पीछे रिपीट करें। जी। जाओ, जो जैसे हम जाओ आनु, जो आनु, जाओ आनु जो आनु जिद्दन। जिद्दन। अना जो आनु जिद्दन। अल-गदाउ अलल माइदा। मा हाजा समकुन व लहमुन व दज्जाजुन व अरुजुन व सलातुन व फाकिहातुन हाजा कसीरुन जिद्दन। सलातातुन पढ़े इसको, सलातातुन। सलातातुन व फाकिहातुन हाजा कसीरुन जिद्दन। ला ला ताकुल इजलिस। लिमाजा अना जुआनुन जुआनु नो जानु, यहाँ भी गलती जुआनु। है। लदैना दुयूफ। लदैना ज़ुयूफुन मन। वालिदी इसका हाँ, मुकालमे का तरीका है ना, जैसे उर्दू में कहते हैं, अब किसी ने लिख कर दिया था ना कि रोको मत जाने दो, या रोको मत जाने दो, तो यहाँ आपने पढ़ना लदैना दुयूफुन स्टॉप मन। ठीक है। लदैना ज़ुयूफुन मन। वालिदी व वालिदती व अखी। ऐन ज़ुयूफु। फी गुरफतिल जुलूस। माशाल्लाह। ये आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है ना इंशाल्लाह। चलिए अभी आपने स्वाप कर लेना है आयशा। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अना जौआनु जिद्दन। अल-गज़ाउ अलल माइदा। मा हाजा समकुन व लहमन व दज्जाजन व अरुज़्ज़ु व सलाततुन व फाकिहतुन हाजा कसीरुन जिद्दा। इसके लिए आपने नोट करना है, ये जो आप दज्जाजुन ना कहें, दजाजुन कहें, अच्छा यानी इसके ऊपर सद्दा नहीं आता। सही।
ودجاج جی لا تاكل لا تاكل اجلس. لماذا أنا جوعان 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 یہ غلطی لدينا ہے ضيوف. لدينا ضيوف من والدي ووالداتي وأخي أين الضيوف في غرفة الجلوس. چلیے نیکسٹ گروپ پلیز. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ گروپ ہے ہمارے پاس عائشہ. جی ہمارے پاس ابیہ صاحبہ رہتی ہیں اور آئیے جی جی جو رہ گیا ہے نا وہ کر لے پلیز, پریکٹس کر لیجئے. جی ابیہ صاحبہ ہے تو میں ایک دفعہ اور کرنا چاہوں گا پریکٹس اشفاق صاحب. جی 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 شروع کیجئے, بسم اللہ. ابیہ صاحبہ ہے ہمارے پاس. سر میری فرسٹ کلاس ہے. اچھا 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 ماشاء اللہ. تو ٹھیک آپ ہے. پڑھ سکتی ہیں, یہ آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے؟ جی تو آپ یہ پڑھ سکتی ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام. جی میں چلو پڑھ سکتی ہوں. اچھا پڑھے پھر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انا جوعان جدا. انا بتا رہے ہیں آپ پڑھیں. چلو اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ بچی ابھی بہت میرا خیال چھوٹی ہیں تو بعد میں ان کی پریکٹس کروا دیجیے گا. آپ پھر آپ میں پڑھتا ہوں, آپ آ جائیے جاوید صاحب. انا جی. جوعان جدا. الغداء علی المائدہ. پھر اس کا میننگ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ اس کا اب یہ جو پریکٹس کر رہے ہیں اس کا مطلب کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ یہ یہ آپ آپ لوگوں نے کون ڈسکس کرا تھا؟ جی جی ہم نے تو ایک ایک لفظ کے معنی میں نے بتائے تھے. آپ عائشہ عالم ہیں کیا؟ نہیں کون؟ میں ابیہا کی ماما بات کر رہی ہوں. اچھا 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 یہ آپ کو میں پھر دوبارہ آپ کے لیے کر دیتا ہوں. آپ میرے ساتھ پریکٹس اس کی کر لے. جی وہ جی آپ سارے ہی کرتے جائے ساتھ ساتھ میں. تو یہ السلام علیکم السلام کے معنی تو آتے ہی ہیں. زوج جی کہتے ہیں ہسبینڈ کو, زوجہ کہتے ہیں بیوی کو. ٹھیک ہے. انا کہتے ہیں میں, جوعان کہتے ہیں بھوکو, بھوکا, ہنگری. جدن بہت, میں بہت بھوکا ہوں. الغداء علی المائدہ, لنچ یعنی جو فوڈ ہے, جو کھانا ہے لنچ کا وہ دسترخوان پر ہے. المائدہ جو ہے یہ قرآن مجید کا ایک چیپٹر بھی ہے المائدہ. تو یہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فوڈ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ سارا کھانا ادھر پڑا ہوا ہے. تو جو ہسبینڈ ہے وہ ہسبینڈ کہہ رہے ہیں ما ھذا, یہ کیا ہے؟ سمکن فش, ولحم میٹ, ودجاجن اور مرغی, وارز اور چاول, وسلطۃ وفاکہہ. سلطۃ کہتے ہیں سالڈ کو اور فاکہہ کہتے ہیں فروٹ کو. ھذا کثیر جدا, یہ تو بہت زیادہ ہے. تو جو زوجہ ہے وہ کہہ رہے لا تاکل, ڈونٹ ایٹ. لا تاکل, ڈونٹ ایٹ, ایٹ لیس, بیٹھ جائیے. تو وہ ان کو بھوک لگی ہے تو وہ پھر ہسبینڈ کہہ رہے لماذا. لماذا کا معنی ہوتا ہے وائی. انا جوعان, مجھے تو بھوک لگی ہوئی ہے, میں بھوکا ہوں. تو وہ بیوی کہہ رہی لدینا, ہمارے ہاں, ضیوفن, مہمان ہیں, یعنی ایک سے زیادہ مہمان ہیں. ضائف
एक को कहते हैं दयूफ ज्यादा, तो वो सरप्राइज हो जाते हैं, वो कहते हैं लदाइना दयूफुन मान, कौन है वो लोग। वो जवाब देती हैं वालिदी मेरी, वालिदी मेरे वालिद, वालिदाती मेरी वालिदा, व अखी और मेरे भाई। तो वो पूछते हैं खुश होकर आइना दयूफ, मेहमान कहाँ हैं। वो कह रही हैं कि फी गुरफतिल जुलूस, इन द ड्राइंग रूम या सिटिंग रूम। समझ आ गई आपको? कोई सवाल है आपका? जी सर समझ में आ गई। एक ये नहीं समझ आया था, ला ताकुलू। ला ताकुलू नहीं है, ये ला ताकुल। ला ताकुल, अच्छा इसका क्या ये मतलब? इसमें मीनिंग डोंट डोंट ईट। ताकुलू आप खाएं, आप ना खाएं। ला ताकुल ला एक ता, होता है ना आप खाएं, एक होता है आप ना खाएं। तो ये ला ताकुल, वो कह रही है आप खाएं नहीं कि मेहमान आए हुए हैं ना, इसलिए ठीक है ठीक है। ला ताकुल। इसका मैंने तरीका बताया था कैसे बनाना है इसको, ये फेल मुदारे में अब कैसे बनाते हैं। आपने यही याद रखना है कि ये जो ला है, ये ला जो है ये वो नहीं एक का है। हाँ नेगेटिव का है। ठीक है ठीक है। वो जो एक होता है नाम और एक होता है ला, वो डिफरेंट है। ये आपने एक दूसरी किस्म की ला आज पढ़ी है। आप आती रहती हैं क्लास में? नहीं सर, मैंने अभी लास्ट में अबीहा जो है ना सर, सर आबिद के साथ वो नो योर क्रिएटर लेती है, तो उन्होंने फिर लास्ट टाइम कहा था कि और कोई ऐड होना चाहे अरबिक ग्रुप में तो वो ऐड हो जाए, तो फिर उस अच्छा वक्त अच्छा, किया। चलिए अच्छा, तो अब जज़ाकिल्लाह खैर। आइंदा इंशाल्लाह आया करेंगे। जज़ाकल्लाह जी जी, खैर, आप दोबारा पूरा समझाया। चलिए हमारे पास कोई रहा तो नहीं है, फिर अभी वापस जाना है अपने मेन रूम में या? अभी हमारे पास टाइम है। हम मेरे ख्याल में जो लोग 2 दफ़ा करना चाहते हैं, जी और जी डॉक्टर आबिद ने भी कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो मेरे ख्याल में हम एक दफ़ा और प्रैक्टिस कर लें तो जी जी, अच्छा है। ये भी आप देख लें, हाँ ये बिल्कुल। देख लीजिए, इसको आप बारी बारी पढ़ते जाइए, सारे लफ्ज पढ़ लीजिए। आप तो शुरू करें जावेद साहब। जी मैं दुयूफुन, जवानो, माइदा, सलततुन, यजलिसु, ज़ौजा, ज़ौज, दजाज, लहमुन। ठीक, ये जो है ना इसकी मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि सारे नहीं है ना मेरे साथ। चलिए आयशा इकबाल, आपने दोबारा प्रैक्टिस करनी है, वही आ जाए फिर। आयशा और शाहीन थी जो है। जी जी, सही प्रैक्टिस जवाब। कीजिए, जी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपका जी इंशाल्लाह ठीक है। तबारक जुबान खुलती जाएगी। फिर ये फिर देखिए, जब हम आपको फोन करेंगे या आपके घर आएंगे तो मैं भी कहूंगा ना जवान। नहीं आपके घर कोई आएगा फिर आप कहेंगे ना ना जवान। अच्छा, चलिए बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अना जुआन जिद्दन। अल-गदाउ अलल माइदा। मा हाज़ा समकुन व लहमुन व दजाजुन व अरुज़ुन व सलातातुन व फाकिहातुन हाज़ा कसीरुन जिद्दन। एक ला दफा फिर तहरिक। पढ़ना है, मेरे पीछे पीछे पढ़ना है। सॉरी, ठीक है। आपने ये जो पढ़ा है ये भी सही माशाल्लाह, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको, जी आपकी जी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आप आराम से पढ़े। समाकुन व लहमुन व दजाजुन, जीम के ऊपर जबर होता है, वो उन्होंने नहीं डाला, अरब ऐसे ही लिखते हैं। वो समझते हैं कि जहाँ अलफ आ जाए ना वहां लिखने की जरूरत नहीं है खुद ही, क्योंकि इसके नीचे जेर तो आप लगा नहीं सकते। उनका ये कहते हैं कि जेर लगाएंगे जीम के नीचे तो कैसे पढ़ेंगे, आप पढ़ ही नहीं सकते। तो जाहिर है जहाँ जबर है। तजाजुन व अरुजुन व सलाततुन, इसको आराम से सलाततुन
वफाकिहतुन हाज़ा कसीरुन जिद्दन। अगर आपने यहाँ रुकना नहीं है, फाकिहा के ऊपर आप रुक के फाकिहा भी कह सकती हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए आयशा प्लीज। ما هذا سمك ولحم ودجاج وأرز وسلطات وفاكهة هذا قصير جدا. एक दफा फिर लहमुन कहें, पीछे मेरे लहम। पीछे रिपीट। लहमुन, لحم हा لحم को हा हलवे वाली है ना, सेंटर में से लहमुन। لحم ही सलातातुन, इसको लाम को सलातातुन। लंबा नहीं करना, हाँ इसके आगे इसको सलातातुन। लंबा, हाँ ये शॉर्ट वावल है सब, ठीक है ना। माशाल्लाह सलातातुन। जी माशाल्लाह। चलिए ما هذا سمك ولحم ودجاج وأرز وسلطة وفاكهة هذا قصير جدا. لا تأكل لا تأكل اجلس. لماذا أنا جوعان؟ لدينا गलत ضيوف. जो आनू पढ़ना ये गलती है جوعان यहाँ। जी जी सॉरी। कोई नहीं, कोई बात, गलती करेंगे तो सीखेंगे ना। जी لدينا ضيوف. لدينا ضيوف. من؟ والدي ووالدتي وأخي. أين ضيوف؟ في غرفة الجلوس. माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जी नेक्स्ट पेयर आ जाए। अब हम स्वैप कर लें। सर मेरी मम्मा भी आप स्वाप करना है तो करना, तैयबा साहिबा का हैंड रेज है। अगर तैयबा टाइम साहिबा कम है मेरे ख्याल में तो। सर मैं भी ठीक पढ़ है। जी जी, किसी और जिसको मौका नहीं मिला वो कर ले। अस्सलाम मुझे आपके वालेकुम। ना हैंड रेज नजर नहीं आते, वो तैयबा जावेद साहब। साहिबा का, तैयबा साहिबा का हैंड रेज है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं कह रही थी कि वालेकुम सलाम। मैं भी कर लूँ इसी के साथ प्रैक्टिस। मेरे साथ कर लें, अबीहा की माम के साथ। मैं नाम चेंज करती हूँ जी। जी ठीक। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अना जआनु जिद्दन। अलगदाउ अलल माइदा। ما هذا سمك ولحم ودجاج وأرز وسلطة وفاكهة هذا كثير جدا. لا جداً. تأكل لا تأكل اجلس. لماذا أنا جوعان؟ لدينا ضيوف. لدينا ضيوف. من؟ والدي ووالدتي وأخي. أين ضيوف؟ أين ضيوف؟ في غرفة الجلوس. अब स्वैप करना है। माशाल्लाह। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अना इसको जवान जिद्दन। आप स्टॉप कीजिए, मैं आपको वैसे ही आपकी 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 बेहतरी के लिए, खैर के लिए कह रहा हूँ, इसको इस लफ्ज को भी अच्छे तरीके से अदा करें। ठीक। वालेकुम सलाम। ज्यादातर जो है ना हमारा, चूंकि हम उर्दू में हमें जेर की ज्यादा आदत है, तो हम वालेक को वालेकुम ऐसा कह देते हैं। वालेक अलाइक, जैसे जाओ को पढ़ते हैं ना, अलाई लाई लाई ऐसे पढ़ते। वालेकुम अस्सलाम। ठीक, जज़ाकल्लाह। चलिए। अना जवान जिद्दन। नहीं ये गलती है। जआनु जौआनु। ये प्रिंटिंग एरर है, मैंने कई दफा बताया है। यहाँ एक ही दम्मा होना चाहिए। अच्छा, सिंगल दम्मा। ये गलत किताब में गलती है। अच्छा अच्छा। अना जवान जिद्दन। الغداء على المائدة. ما هذا؟ سمك ولحم ودجاج وأرز وسلطة وفاكهة هذا كثير جدا. لا تأكل لا تأكل اجلس. لماذا؟ أنا جوعان. لدينا
ضیوف. یہ تھوڑا سا ہاں جی. لدينا ضيوف من؟ والدی و والدتی و اخی. أين الضيوف؟ فی غرفت الجلوس. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. میں ایک بار دوبارہ بولوں دوبارہ. وعلیکم السلام. میم کے اوپر دمہ ہے. وعلیکم السلام. السلام. جی یہ بہت کامن غلطی ہے. جی وعلیکم السلام. جی جی آپ السلام علیکم. جی دیکھیں السلام علیکم ہم نے یہ السلام علیکم. یہ سین ہے السلام نا، علیکم. یہ سین کا سب سے آسان طریقہ جو ہے نا ادا کرنے کا، وہ آپ کے جو سامنے والے دونوں دانت ہیں نا ان کو آپ جوڑ لیجئے، جوڑے. اب آپ نے کہنا ہے السلام علیکم. سین کو دانتوں کو جوڑ کر پڑھیں گے نا تو آپ کو سین کی صحیح آواز نکلے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیے کوئی ہے اور ہمارے ساتھ؟ میری آواز آ رہی ہے؟ نیٹ تو نہیں گر گیا؟ نہیں اشفاق صاحب، یہ ایک ٹیکنو اسپارک کے نام سے ایک کوئی پارٹیسپینٹ ہے، تو کوشش کیا کریں کہ اپنا نام جو ہے وہ اپنے آپ کو ری نیم کر لیں، اور اگر کرنا چاہیں تو بتا دیں ٹیکنو اسپارک کے ٹائٹل سے جو بھی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ طیبہ ہے. اچھا نائمہ میرا نام ہے. سوری آج میں چینج نہیں کر سکی. جی اچھا. تو نائمہ صاحبہ نے شاید اب تک نہیں کیا ہے. جی میں نے نہیں کیا، میں نے لیٹ بھی جوائن کیا تو مجھے تھوڑا سی مشکل ہو رہی ہے سمجھنے میں. اچھا تو آپ کو پھر کس کی یہ والا ہے نا ٹیکنو، آپ ٹیکنو جی ہے نا، تو آپ طیبہ آپ کے ساتھ پریکٹس کروا دیتے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے، میں شروع کروں؟ جی جی. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. أنا جوعان جدا. الغداء على المائدة. ما هذا؟ سمك ولحم ودجاج وأرز وسلطة وفاكهة. هذا كثير جدا. لا تأكل اجلس. لماذا؟ أنا جوعان. لدينا ضيوف. لدينا ضيوف من؟ والدي ووالدتي وأخي. أين الضيوف؟ في غرفة الجلوس. جزاك. آپ سواب کر لیجئے، جی بدلی کر لیجئے. ہاں جی آپ شروع کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. أنا جوعان جدا. الغداء على المائدة. ما هذا؟ سمك ولحم ودجاج وأرز وسلطة وفاكهة. هذا كثير جدا. لا تأكل لا تأكل، اجلس. لماذا أنا جوعان؟ لماذا کے بعد رکے. لماذا why. أنا جوعان. لدينا ضيوف. لدينا ضيوف من؟ یہاں یہ والدي. تو سمجھا دوں 1 منٹ کے لیے پلیز. جی جی. اب ہم اس کے بعد جو ہے نا یہ جو مارک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تعجب بتانے کے لیے، یہ مارک جو ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. اچھا. تو لدینا ضیوف اور لدینا ضیوفن جیسے بھی آپ سمجھے، تو اس لیے ہمارے پاس مہمان ہیں. پھر رک کے من کون؟
اس کے بعد بھی پھر وہ توجب والی ڈالی ہوئی ہے انہوں نے. تو یہاں سے پھر شروع کر لیں پلیز. لدينا ضيوف. من؟ والدي ووالدتي وأخي. أين الضيوف؟ في غرفة الجلوس. ماشاء اللہ. ابھی ہمارے پاس ابھی واپس جانا ہے, کوئی سوال و جواب لینے ہیں یا اشفاق صاحب جی اب بریک آؤٹ روم ختم ہو گئے, اب جی. جو ہے وہ سارے ساتھی واپس آ گئے, تو ہم اب سوالات لے لیں گے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج جو ہے وہ الحمدللہ لائبہ صاحبہ اور ابیہ بیٹیا نے پہلی دفعہ جوائن کیا, لیکن آج دیکھیں کہ انہوں نے اچھی کنورسیشن کم از کم ریڈ کیا ہے, تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے, تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. اشفاق صاحب جی کوئی سوالات ہوں اشفاق صاحب سے آج کے متعلق یا پچھلے نشست کے متعلق, تو کر سکتے ہیں آپ لوگ. اشفاق صاحب یہ ہم نے یہ بریک آؤٹ روم میں جو پریکٹس کی اس کے نیچے جو ایکسرسائزز تھیں وہ بھی ہم نے کی, لیکن وہ نیچے ایکسرسائزز میں سے ہمیں کچھ پوچھنا تھا, سوالات میں سے کچھ تھوڑے سے ہم کنفیوژن تھی اس میں تھوڑی سی. اچھا اسی کے آخر میں اسی کی جو ہے اسی کے جی یہ اس میں ایک تو ایو کا ہمیں کہ اس کا پورا میننگ کیا, ایو وجبتن علی المائدہ, کہ کیا کیا چیز ہے کھانے میں. ایو آپ نے پڑھا تھا نا پہلے ہم نے فی ای دور شک کا پڑھا تھا نا جی. یہاں جو ایو ہے نا یہ فاعل ہے اصل میں, تو اس کے یہ وجبتن کہتے ہیں میلز کو, پورشنز کو, مختلف طریقے سے عرب اس کو استعمال کرتے ہیں. ایو وجبتن علی المائدہ, تو یہ جو ہے ایک مضاف اور مضاف کی طرح ہے. کون سے کھانے دسترخوان پر ہیں, اعلیٰ اپان جی اپون جی. آگے اور یہ تھا من الضیوف, اس کا ہمیں آنسر ہم اس طرح سے دے رہے تھے جیسے میں کہہ رہی تھی اس طرح سے کہ والدن و والدتن و اخن الزوجہ. جی تو آپ اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں نا, مگر انہوں نے تو یہ کہا تھا نا کہ من کون ہے مہمان, تو اس کا جواب انہوں نے یہ ہے کہ والدی میرے والد, والدتی میری والدہ, جی, وآخی اور میرے بھائی, یہ ہے نا مہمان. سر اگر ہم ایکسرسائز کر رہے ہوں گے تو ہمیں تو ان کا بتانا ہے نا, تو ہم اسے ان کے بارے میں کیسے بتائیں گے کہ مطلب اس زوج کے والد, زوجہ کے والد, زوجہ کی والدہ اور زوجہ کے بھائی, ہم اسے کس طرح سے گرامیٹیکلی بولیں گے؟ ہر فادر, ہر مدر اینڈ ہر بردر. اچھا آپ اس طریقے سے کہنا چاہ رہی ہیں. جی اچھا والدتہا جی والدہا والدتہا, آئی تھنک اس طرح سے ہوگا. دیکھیں فادر ہاں ہوتا ہے نا, نہیں تو ویمن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جی آپ پہلے کہہ دیں, پھر میں آپ کو جو سمجھ میں نہیں آ رہی میں ایکسپلین کر دیتا. آئینہ ہم کا کیا جواب دیا آپ نے؟ کہاں ہے وہ؟ تو فی غرفت الطعام, فی غرفت جلوس نہیں, یہ مہمانوں کا پوچھ رہے ہیں نا, تو وہ فی غرفت الجلوس آئے گا. جی فی غرفت الجلوس. جی تو اس کو کر لیا, میں اس کا بعد میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آئینہ ھذا الحوار, یہ حوار جو ہے یہ ڈائلاگ کہاں ہوا ہے, اس کو اصل میں یہی مکالمہ کہاں ہوا ہے. تو یہ ان کے یہ جو مکالمہ ان کے درمیان ہوا یہ کچن میں ہی ہوا ہے نا, فی المطبخ. فی المطبخ, اچھا فی المطبخ جی. اور اگر کھانے کے کمرہ ہو, کھانے کے کمرے کو غرفت الطعام بولیں گے. غرفت الطعام بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, جو میں تو مجھے ایسے کچن ہی نظر آیا تھا
तो अच्छा अच्छा गुरफत उसको किचन को मतबख कहेंगे, और जो खाने का कमरा है उसको गुरफत तो आम भी कह सकते हैं जी। खाने का कमरा गुरफत जुलूस, गुरफत नौम, गुरफत तो आम बिल्कुल कह सकते हैं। जज़ाकल्लाह। ये जो लास्ट है नंबर 7, माजा ताकुलू फिल गदा, ये आपके बारे में है। आप लंच जी में क्या खाते हैं? जी जी तो आप लिख सकते हैं समाकुन लहमुन दजाजुन, जो भी आपको पसंद है। अच्छा, अब आ जी जाइए आपके सवाल की तरफ। इसके अलावा किसी और का कोई सवाल जाए जो ये समझ में नहीं आया, या फिर आपके सवाल की तरफ मैं जाता हूं। फिर आप ये कह रहे हैं कि किताब में जो आपने पढ़ा है सफ़े पर, उसकी बजाय आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो उनकी बीवी है ना, उनके वालिद और उनकी वालिदा और उनके भाई आए हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना? जी किसका सवाल था जी? जी सर। आयशा? जी अच्छा हम लोग सभी पूछ रहे थे, ग्रुप में जो थे हमें सबको ही हो जी, रहा था। तो उसको अगर आपने इसको एक्सपेंड करना है तो वो उसका तरीका ये होगा कि वालिद है ना, उसके वालिद हाँ, हाँ होता है जो आपने अभी पढ़ा नहीं है, मेरा ख्याल नहीं पढ़ा। हिया की जगह हा हो जाएगा। जब हिया होता है ना, ये सेपरेट आता है, जब मलाना है तो हा आएगा। तो फिर मैं उसमें फिर वो दमीरों में जाएंगे तो फिर आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में आप अपने तौर पे इसकी की कोशिश कर लें। मैंने आपको बता दिया कि इसके आगे हा लगेगा। जी जी वालिदो हा, वालिदा हा, वा। अब अखी का थोड़ा सा मसला है, इसको अखूहा पढ़ेंगे। अखूहा उसका भाई, लेकिन उसके लिए एक कायदा है जो आपको हमने बताया नहीं अभी। ये 5 अल्फाज हैं जिनमें अखून है, अबुन है और फामुन है, एक दो और भी है। तो उनके मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ कवायद हैं उनके। हमसा उनको कहते हैं, हमसा। अ, ये इनके जन ये इनका तरीका डिफरेंट है, तो अखूहा कहेंगे। तो समझ आ गई या फिर रिपीट करूं? जी 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 आ समझ गई समझ में। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आयशा अगर आलम, आयशा आलम साहबा का हार्ड हैंड रेज है। जजाकल्लाह सर। सर मैंने ये पूछना था कि अगर ये वालिदू हा और वालिदा तो हा की जगह ये कहा जाए कि वो जोजा के वालिद और जोजा की वालिदा और जोजा के भाई। तो उसमें आप ये उसको पहले उर्दू में तर्जमा कर लें। बीवी का वालिद या बीवी के जी वालिद ही कहेंगे ना। जी तो बीवी तो किसी की बीवी होगी तो उसको कहेंगे ना कि मेरी बीवी या उसकी बीवी, है ना? सही समझ आ रही बात? जी तो सर मैंने किसकी सोची थी बीवी कि के बारे में आप कहेंगे? मैं सोच रही थी लेसन में क्योंकि उनको बीवी ही कहा गया है तो हाँ। मतलब अंडरस्टूड हो जाएगा कि जो हम लेसन पढ़ रहे हैं। आप बता दें जैसे भी। तो ये उसको जब वालिदुज ज़ौजा होगा क्या है शिफाक साहब? तो उसको होगा वालिदो ज़ौजतु हु, उसकी बीवी। पहले बीवी को बना ले, उसकी बीवी ज़ौजतु हु। ठीक वालिदु ठीक है जी। ज़ौजतु फिर अब उसको वालिद को बनाना है, उसको वालिदतु। भी जोड़ना है। तो ये 3 आप मुदाफ बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक, ओके मुदाफ और मुदाफलत बन जाएंगे आपके। पहले वालिद और फिर बीवी, फिर उसकी बीवी, उसकी बीवी के वालिद। अब इसको पीछे की तरफ पढ़ेंगे ना। जी समझ में आई? जाना है इतनी कॉम्प्लिकेशन में तो उसके लिए मुझे फिर वो व्हाइट बोर्ड नहीं सर चाहिए। नहीं सही है, ज्यादा वो बड़ा मुश्किल इंटरेस्टिंग है हमारे लिए ये जी। तो फिर आप तो मैं चाहता हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप करें ना, इंशाल्लाह। जी जी सही जज़ाकल्लाह। शयन फशयन, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप। शयन में शयन शयन फी शयन। फशयन, फा लफ्ज़
शयन फशयन, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह। तो अभी सर जो इसमें है मतलब इसको हम इतना भी तो इसको आसानी से ही हम ये भी तो कह सकते हैं लाइक अबुल कासिम जैसा से हम कहते हैं, तो उसी तरह से वालिद ज़ौजा, तो वो सही नहीं होगा उस हिसाब से अगर उसी स्केल पे हम ये बात इतनी भी करें तो। जी सवाल ये था कि उसकी बीवी का वालिद, पहले तो ये आपने तय करना है ना, जो भी आपका फिक्रा होगा उसमें सेंस तो बनेगी ना पहले, तो उसमें आप सही। क्या सेंस दे रही हैं, ये बस ये अगर आप ऐसा कहेंगी। सही देखिए सही अगर हम सही बात गॉट करें योर पॉइंट। किसी एक कहानी की बात करें जिसमें स्टोरी जिसमें शौहर और बीवी का जिक्र है, तो उसमें जो आयशा नौरीन ने कहा आई थिंक उसमें तो एप्लीकेबल होगा ना वालिद ज़ौजा जी। उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप अपने तौर पे इसको स्टोरी को लिखें, ठीक है, फिर उसका इंग्लिश में या उर्दू में तर्जमा भी लिखें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, फिर उसको अरबी में हम उसको मैं आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। क्योंकि आप इस जो आपने लेसन अभी पढ़े हैं ना, उसमें अभी ये तरीके आपको बताए नहीं गए, क्योंकि हम उस चक्कर में जाना नहीं चाहते। अभी आपने क्या पढ़ा है मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपने पढ़ा है हुआ, जिसके मानी होते हैं ही, हिया जिसके मानी होते हैं शी, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा इसके बाद, अंता, अंती। अभी हम ये हुम पढ़ा है जहां हमने, तो हमने इतने हमारे पास जो वोकैबुलरी है ना हमारी ज़मायर की, वो अभी चूंकि पूरी बनी नहीं, इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कत होगी, मगर आप बड़े शौक से इनको लिखें जो आप कहना चाहते हैं, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं और उसका फिर तर्जमा कैसे करूं। इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ लर्निंग, माशाल्लाह। आई अप्रिशिएट इट एंड आई सपोर्ट इट इंशाल्लाह, वेरी गुड। अब आप बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ इसमें। इसका भी रहने दे, मेरे ख्याल में जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर जी इंशाल्लाह। जी पहले आप इसको प्रैक्टिस आपको पढ़नी, कम से कम हुआ, हुमा, हुम, जी हिया, हुमा, हुन्ना, ये अभी आए नहीं हमारे पास, हुमा भी नहीं आया, हुन्ना भी नहीं आया, तो मैं आपको इधर ले जाऊंगा। फिर आएगा आपके पास हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। अगर मैं इस चक्कर में फिर आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं आप, ठीक है ना। और इसी से हम इज्तनाब कर रहे हैं, ठीक है ना। यहीं से लोग भाग जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है इशफाक साहब, बिल्कुल ठीक है। आपको जो समझना है वो आप लिखें, उसका उर्दू में तर्जमा लिखें, फिर आप जो कहना चाहते हैं मुझे समझ आ जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा जी, अभी हमारा टाइम तो हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो जल्दी से पूछ लीजिए, वरना फिर हम अगर जिंदगी रही तो फिर नेक्स्ट वेडनेसडे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपने सवालात को लिख लीजिएगा और फिर हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे। मेरे ख्याल में मुझे याद है आयशा फारूकी, इसका था आलिया फारूकी थी, उनका कोई इससे पहले के लेसन के लिए कोई सवाल था। वो अभी मेरे पास सवाल लिखा हुआ नहीं है, तो मैं फिर आपसे नेक्स्ट उसमें पूछ लूंगी या अलग से पूछ लूंगी। मैं क्विकली उस पर जाता हूँ, अगर जिन लोगों ने अगर समझना है तो वो रुक जाए, अगर जाना है तो चले जाए। इसके ये वाला है जी, यही वाला था जी। जी, इसमें पूछिए। इसमें एक तो ये पूछा था हल सतशरबु अशाई के मतलब वो ये तो उसमें आ गया ना फ्यूचर में, तो क्या वो पियेंगे चाय, क्या वो जी चाय वो कह रहे हैं कि जो मुकालमा हुआ था ना एयर होस्टेस में, अल मुदीफा और अल मुसाफिरा में, तो वो आपसे पूछ रहे हैं हल सतशरबु शाई। उससे पूछा था ना कि
آپ کو پینے میں کیا چاہیے؟ تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ نو، اس کا جواب دے گا ہوگا کہ لا تشرب القہوہ، ستشرب القہوہ، she will drink ستشرب القہوہ، she will drink قہوہ، ٹھیک ہے نا؟ قہوہ جی. اب آپ سے پوچھ رہے ہیں ماذا ستشربو، آپ کیا پیئیں گی؟ آپ کیا پیئیں گے مرد کے لیے نا؟ تو یہاں تھوڑے یہاں اس نے اس کے بارے میں کہا ہے، یہ جو ہے نا وہ جی. اور یہاں آپ کے لیے ہے، سمجھ میں آ گئی؟ اچھا فرق جی. آپ کے لیے، یہ شی کے لیے ہے نا؟ شرابا یشربو تشربو، جی. تشربو اشربو تشربینا اشربو نشربو، پوری ہوگی نا؟ سارے میں نے کر دیا آپ جی. اور پھر ایک ڈاکٹر صاحب مسکرا رہے ہیں. 6 والا جو تھا اینا دار حاضل حوار، یہ دار سے کیا دار گھر کو بھی کہتے ہیں نا جی، اور جگہ کو بھی دار کہتے ہیں عربی میں. اچھا یہ مکالمہ کہاں ہوا؟ یعنی یہ پھر طائر وہ تو اس میں ایروپلین میں جی ٹھیک ہے. آگے اور یہ سے کیا مطلب؟ یا پہلے تو اوی تھا نا، یا کہ اور کے لیے، اور العنب امت تمر، العنب امت تمر. جی یہ وہ آپ نے او پڑھا تھا نا یا جی، وہ اس میں کوئی کمپیریزن والی چیز نہیں تھی. یہاں آپ کو 2 چیزوں میں کمپیریزن ہے کہ آپ انگور لیں گے یا کھجورے لیں گے. تو اس کے لیے انہوں نے لفظ ہے یہ جی. ام کے اوپر جہاں سکون ہے، جب اس کو اگلے لفظ سے ملائیں گے جس کے اوپر ال لگا ہوا ہوگا تو اس کو سکون کو اڑا دیں گے، حذف کر دیں گے، میم کو کسرہ دے کے اس کے ساتھ جوڑ دیں گے. یہ ان کا قانون. اس کی وجہ ہے کیونکہ یہاں بھی سکون ہے، لام کے اوپر بھی سکون ہوتا ہے، اور جو اس کو کہتے ہیں اللقاء ساکنین، تو 2 جو ساکنین 2 سکون ہوں گے ان کو کیسے ملائیں، یہ اس کا قاعدہ ہے. تو یہ ہے اصل میں ہے. اچھا ٹھیک ہے، امین، جزاک اللہ تو خیر. جب اس کو ملائیں گے تو امت تمر ہو جائے گا. جی جی. اور ایک بریک آؤٹ روم میں وہ شاید عائشہ نورین بھی پوچھ رہی ہیں. اچھا اس میں بھی یہی آ گیا القہوہ امت شائی. جی ایک وہ کچھ پوچھ رہی تھی پریفر کرتی ہے جی جی ٹھیک ہے، آپ کیا پریفر کرتی ہیں؟ جی القہوہ امت شائی، چائے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ماذا تفضلین، آپ کیا پریفر کرتی ہیں؟ جواب دیجیے. ہاں، افضل الشائی. افضل الشائی جیسا جی جیسے بھی آپ اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتی ہیں، ایسا اتنی بھی سختی نہیں ہے اس میں، سمجھ آ جانی چاہیے. تو ابھی اگر میں پوچھوں ماذا تفضلین انتی، یہاں افضلو التمر. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی سمجھ میں آ گیا. جی اللہ تعالی ہماری محنت کو قبول فرمائے. تو اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. فی امان اللہ. فی امان اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ. وعلیکم السلام.